قرآن میں خرچ کرنے کے 3 طریقے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں 3 طرح کے مالی معاملات کو بیان کیا ہے۔ پہلا صدقہ، جو کہ سب سے بہترین خرچ ہے اور اللہ کی راہ میں بلا عوض دینا۔ دوسرا سود یا ربا، جو سب سے بدترین مال پر مال کھینچنے کا حرام طریقہ۔ تیسرا قرض، جو کہ جائز طریقہ ہے، ضرورت مند کو ادھار دینا۔ خرچ کرو، اللہ 700 گنا بڑھا دے گا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے ایک دانہ 7 بالیاں اگائے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال 700 گنا تک بڑھتا ہے۔ یہ خرچ فی سبیل اللہ ہو، یعنی دین کی بہتری، علم کی ترویج اور معاشرتی فلاح کے لیے۔ امت کی مضبوطی علم سے مشروط ہے۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ اپنا وقت، اپنا پیسہ اور صلاحیتیں علم پر خرچ کریں، کیونکہ اگر لوگ علم سے دور ہوں گے تو ان میں جہالت رہے گی، اور یہی جہالت غصے، نفرت، شدت پسندی اور لڑائی جھگڑوں کی اصل وجہ بنتی ہے۔ علم ایسا ہونا چاہیے جو دین بھی سکھائے اور دنیا کی مہارتیں بھی دے، یعنی انسان دین سمجھ کر اللہ کا راستہ بھی جانے اور دنیا میں ترقی بھی کرے۔ جب لوگ اس نیت سے علم حاصل کرنے پر خرچ کرتے ہیں تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر ہوتا ہے، جس کا پھل اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھا کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک باشعور، ترقی کرنے والی اور مضبوط امت تیار ہوتی ہے جو دین اور دنیا دونوں میں کامیاب رہتی ہے۔ نیکی کا اخلاص کیسے محفوظ رہتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک بیج کی مثال لیں۔ بیج اگر خراب ہو تو کھیتی نہیں اگتی، ایمان اگر مضبوط ہو تو اس سے نیک اعمال کی کھیتی اگتی ہے۔ کسان بیج بو کر غافل نہیں ہو جاتا، بلکہ دیکھ بھال، پانی سب اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح سے نیکی کر کے غفلت نہیں برتنی، بلکہ اخلاص، اور اخلاص کی پھر حفاظت ضروری ہے۔ دنیا میں بدلہ کم لیکن آخرت میں مکمل اجر ملتا ہے۔ دنیا کی چیزیں محدود ہیں، اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اللہ اسے 700 گنا بڑھا کر اسی دنیا میں لوٹا دے، جیسے 700 جوڑے کپڑے یا 700 کلو گوشت، تو انسان تو سنبھال بھی نہیں پائے گا۔ اسی لیے اللہ نے زیادہ بدلہ آخرت میں کے لیے رکھا ہے اور وہ آخرت ہی میں دے گا، کیونکہ آخری کی زندگی لامحدود ہے اور وہاں سنبھالنے کی بھی کوئی مشکل نہیں۔ صدقے کے آداب۔ سب سے پہلے احسان نہ جتانا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دینے کے بعد کسی پر احسان نہ جتائیں، یعنی یوں نہ کہیں کہ میں نے دیا ہے، میرے بغیر تم کچھ نہیں تھے۔ اسی طرح سے لینے والے کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ خرچ کرنا نیکی ہے، لیکن اس نیکی کو ضائع نہ کرو۔ خرچ دین کے کام کرنے والوں، ضرورت مندوں، عام فلاحی کاموں پر ہونا چاہیے۔ دینے کے بعد کبھی بھی طنز نہ کرو، پیچھے سے کسی کو باتوں سے تکلیف نہ دو، ان کی بے عزتی نہ کرو۔ پیسہ دینا نیکی ہے، لیکن عزت دینا اس سے بڑی نیکی ہے۔ اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کسی کو دینے کے لیے پیسے یا چیز ہی موجود نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں خالی ہاتھ لوٹانے کے بجائے نرم اور اچھے انداز میں بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ۔ میٹھا بول بھی صدقہ ہے۔ صحیح بخاری۔ اگر کسی کی مانگ واقعی ضروری نہیں یا آپ پوری نہیں کر سکتے تو سخت لہجے یا طنز سے انکار نہ کریں، عزت کے ساتھ منع کریں تاکہ اسے اپنی عزت نفس مجروح محسوس نہ ہو۔ دینے کی طاقت نہ ہو تو میٹھے بول اور عزت والا انکار بھی اللہ کے ہاں صدقہ ہے۔ اسلام میں سائل کو جھڑکنے سے منع کیا گیا ہے،
تاکہ اس کی عزت نفس محفوظ رہے۔ اگر دینے کی گنجائش نہیں ہے تو نرم جواب دینا اخلاقی فرض ہے۔ یہی اخلاقی قانون معاشرے کی جذباتی صحت کو محفوظ رکھتا ہے، ورنہ دولت اور غربت کی خلیج خطرناک نفسیاتی مسائل پیدا کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور مانگنے والوں کو نہ جھڑکو۔ یہ دولت ایک امتحان ہے۔ کیوں؟ اللہ غنی بھی ہے اور حلیم بھی، اس لیے مالدار کو بھی چاہیے کہ نرم ہو، حلم والا ہو۔ اکثر مالدار دولت کی وجہ سے غرور میں آ جاتے ہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ معاشی بہتری کے ساتھ جذباتی صحت بھی محفوظ رہے۔ اگر دینے والے کا رویہ سخت ہو تو غربت سے زیادہ احساس حقارت تکلیف دہ ہے۔